وہ 3 راتیں کون کون سی ہیں؟ شب معراج، شب برات اور شب قدر۔ یہ راتیں رحمت والی بھی ہیں اور یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں خاص بھی ہیں۔ وہ راتیں جو میں نے بتایا تھا وہ رحمت والی ہیں، مگر اس طرح سے وہ راتیں خاص نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ راتیں خاص ہیں۔ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو مسلمان ان راتوں میں عبادت کرے گا بے حد ثواب پائے گا اور دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات میں جاگنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شب برات کی صبح کو روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس میں سے میں ایک پڑھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ جب جبریل نے کہا اپنا سر اٹھائیے آسمان کی طرف، تو نبی نے پوچھ لیا یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے۔ رحمت کے 300 دروازے اس رات میں کھولتا ہے اور سب مسلمانوں کو بخشتا ہے۔ جتنے مسلمان ہوتے ہیں اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخشتا ہے۔ کن کو بخشتا نہیں وہ دیکھیے، بد مذہبوں، مشرکوں، جادوگروں، کاہنوں اور زنا پر اصرار کرنے والوں، یعنی کہ جو بندہ معاذ اللہ زنا کیا اور پھر خواہش کرتا ہے، یعنی اس کا اصرار بار بار رہتا ہے، دل کی خواہش اس کی یہ معاذ اللہ ختم نہیں ہوتی، اس بندے کو، اور شراب پینے والے کو۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں بھی نہیں بخشتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے توبہ کرنا یا اسی رات میں ہی توبہ کرنا ہے، کیونکہ اسی رات میں بھی توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے، اور اسی رات میں توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی بخشش کی دعائیں کریں۔ تو انہیں چاہیے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ آسمان میں جو دروازے ہیں اس کے متعلق میں بتاؤں آپ کو کہ جو میں دیگر کتابوں میں پڑھا ہوں، آسمان کے سارے دروازے بند رہتے ہیں، حسب ضرورت کھولے جاتے ہیں، یعنی جب جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف دروازے ہیں، روزی اترنے کا الگ دروازہ ہے، پانی برسانے کا الگ دروازہ ہے، ہر فرشتے کے جو آتے ہیں ان کے لیے الگ الگ دروازے ہیں۔ اتنے دروازے ہیں آسمان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے بنائے ہیں۔ ایک دروازہ وہ بھی اس میں ہے جس دروازے سے خاص حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لے گئے تھے۔ وہ دروازہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کھلا تھا، نہ آئندہ کبھی کسی کے لیے کھلے گا۔ وہ میرے نبی کی عزت اور مقام کے لیے ہے، وہ خاص صرف میرے نبی کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ ہمیشہ بند ہی رہے گا، پہلے بھی بند تھا، بعد میں بھی بند رہے گا۔ تو کچھ مخصوص دروازے ایسے ہوتے ہیں جو خاص وقتوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ یہ جو شب برات والی برکتیں ہیں، اس کے اترنے کے لیے جو دروازے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص شب برات کے لیے کیا ہے، اور یہ 300 دروازے جو آسمان کے کھولے جاتے ہیں یہ خاص شب برات کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ کچھ دروازے ایسے ہیں کہ اس سے آدمی جیسے اس کی بھلائیاں مل رہی ہیں، اولاد مل رہی ہے، یا الگ الگ فرشتے آ رہے ہیں۔ ایسی حدیثیں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ فرشتہ پہلی مرتبہ روئے زمین پر آیا ہے، تو پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس دروازے سے آیا ہے جس دروازے سے کوئی آیا بھی نہیں تھا، یعنی کہ یہ عزت اور مقام بتانے کے لیے۔ اللہ چاہے تو ایک ہی دروازے سے سب کام کر دے، روزیاں بھی اسی سے اترے، پانی بھی اسی سے برسے، اچھائی برائی سب اسی سے آئے، جبریل بھی اسی سے ہیں، لیکن یہ الگ الگ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور مقام بتانا ہے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے خاص دروازے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آدمی اس کے لیے روڈ ہونے کے باوجود، راستہ آسان ہونے کے باوجود ایک گیٹ لگا دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھے ہوں گے ڈیکوریشن والے کو بول کر کے ایک اسپیشل گیٹ لگوا دیتے ہیں، ہمارے خاص مہمان آنے والے ہیں، تو یہ ان کی عزت کے لیے ہوتا ہے، ان کے استقبال کے لیے ہوتا ہے۔ تو شب برات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھولتا ہے تو یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کا استقبال ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص دروازے کھولتا ہے، رحمت اتارتا ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ مبارک رات پانے کے بعد غفلت نہیں کرنی چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں شب بیداری کر کے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا